بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23واں روزہ اور 23ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ صافات مکمل، نمبر 3 سورہ سعد مکمل اور نمبر 4 سورہ زمر کا ابتدائی حصہ۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 حبیب نجار کا قصہ۔ ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جنت میں جا کر بھی اس نے تمنا کی، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں ملی ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت کے دلائل۔ نمبر 1 مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام، کشتیاں اور جہاز جو سمندر پر چلتے ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 3 قیامت۔ اس میں محشر کی ہولناکیاں بتائی گئی ہیں۔ سور پھونکے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس دن مجرموں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ سورہ صافات میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک جہنمیہ کا باہم لعن طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بال نامی بت کی عبادت کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ۔ ان کے بعد سورہ سعد شروع ہوتی ہے اور اس سورہ میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد رسالت کے بارے میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ قریش کی مذمت کی گئی ہے۔ تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیاء کرام کے قصے اس میں موجود ہیں۔ سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں: قرآن کی عظمت، توحید۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سجدہ اور قیام میں رب سے ڈرتے ہوئے رات گزارنے والا، رب کی رحمت کی امید رکھنے والا ہرگز ناشکر انسان نہیں ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کو حکم ہوا کہ تقوی اختیار کریں۔ جو دنیا میں نیکی کرے گا وہ دنیا میں بھی بھلائی پائے گا اور صبر کرنے والے بے حساب اجر پائیں گے۔ اصل خسارے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن رسوائی اور ذلت میں ہوں گے، اوپر نیچے سے آگ کے سائبان میں ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو آگ سے ڈراتا ہے تو اس سے ڈرو۔ جو لوگ طاغوت کی عبادت سے اجتناب کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں، وہی ہدایت یافتہ اور عقل مند ہیں۔ جس پر عذاب ثابت ہو جائے اسے نبی بھی نہیں چھڑا سکتے۔ جو رب سے ڈرتے ہیں وہ تہ در تہ بالا خانوں میں ہوں گے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے وہی بہتر ہے۔ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جائیں ان کے لیے بربادی ہے۔ دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے۔ قرآن کی تعریف کی گئی کہ یہ بہترین کلام ہے۔ اس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اس کو سن کر ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑتے ہیں۔ وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے قرآن کے ذریعے ہدایت بخشتا ہے۔ اس میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں
جن میں ذرا سی بھی کجی نہیں ہے۔ ہر طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ انکار کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ سب کو آخرکار مرنا ہی ہے۔ قیامت کے دن لوگ آپس میں جھگڑیں گے، یعنی اپنے حقوق کے لیے باہم جھگڑا کریں گے۔ وہاں روپے، پیسے، درہم و دینار کے بجائے نیکیوں سے بدلے چکائے جائیں گے۔ آخر میں فرمایا گیا ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی حمد میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔